السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علل حدیث کی اہمیت پر بہت زیادہ محدثین کے اقوال موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند ایک اقوال علل حدیث کی اہمیت پر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ علم جو محدثین کے ہاں بڑی ہی زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ آج کے دور میں اس علم کو چھوڑ دیا گیا ہے، مدارس میں نہیں پڑھایا جا رہا، اور یہ کمی ہے، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اس کے قواعد، اس کے ضوابط، اس کی کتب کو مدارس میں پڑھایا جانا چاہیے، جیسے ہم اصول فقہ پڑھا رہے ہیں، اصول حدیث پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ دیگر بیسیوں فنون پڑھا رہے ہیں، تو علم جرح و تعدیل، علم دراست الاسانید، علم علل حدیث بھی پڑھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا قول ہم پیش کرنا چاہتے ہیں امام عبد الرحمن المہدی رحمہ اللہ کا، عبد الرحمن بن مہدی کا قول۔ وہ فرماتے ہیں انکار الحدیث عند الجہال کہانہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کسی حدیث کا انکار کرنا جاہل لوگوں کے ہاں وہ کاہن پیشے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مشہور قول ہے، بہت زیادہ کتب میں یہ ہمیں قول ملا ہے۔ یہ قول باسند علل الحدیث ابن ابی حاتم میں موجود ہے۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے باپ ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، انہوں نے پھر یہ آگے قول بیان کیا۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ جب ہم نے اس قول کی سند کی تحقیق کی تو ہمیں یہ بات ملی کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ یہ 198 ہجری کو فوت ہوئے، جبکہ امام ابو حاتم رازی 195 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اب ایسے سمجھیں کہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ 3 سال کے تھے، 3 سال عمر تھی، اس وقت امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فوت ہو گئے تھے۔ تو 3 سال کا بچہ ایسے شخص سے بیان کرے جو اس کی 3 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے، تو یہ ناممکن ہے، درست نہیں ہے، یہ منقطع کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ قول عام کتب علوم حدیث وغیرہ میں یہ موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس قول کی کوئی اور سند مل جائے، ہمیں اس کی کوئی اور سند نہیں ملی۔ ہم نے امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے حالات پر کافی کتب کا مطالعہ کیا کہ شاید کہیں یہ قول مل جائے باسند، اور کچھ سند مل جائے، بہرحال ہمیں اس کی کوئی سند نہیں ملی۔ اور اس قول کا اصل مرجع اور مصدر بھی علل الحدیث لابن ابی حاتم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے ایک دوسرا قول اسی معنی میں ثابت ہے۔ وہ قول یہ ہے، امام عبد الرحمن بن مہدی نے کہا معرفت الحدیث عندنا الہام، اس جیسے الفاظ۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے معرفت الحدیث کو الہام قرار دیا ہے۔
اللہ اکبر، کہ یہ الہامی علم ہے۔ یہ قول امام عبد الرحمن بن مہدی سے صحیح ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، امام نعیم بن حماد کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے کہا آپ حدیث کے صحیح ہونے کو اس کی غلطی سے کیسے پہچانتے ہیں؟ حدیث صحیح کو ضعیف سے، حدیث صحیح کو اس کی خطا سے کیسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح طبیب مجنوں کو پہچانتا ہے، پاگل کو دیوانے کو پہچان لیتا ہے ایک حکیم اور طبیب، اسی طرح ہم یہ علم حدیث کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ علل لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 میں موجود ہے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے کہا وعلت الحدیث یکثر فی حدیث الثقات۔ اللہ اکبر، یعنی حدیث کی علت اکثر ثقہ راویوں کی حدیث میں ہوتی ہے۔ یکثر سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کا یہ موقف اور منہج تھا کہ علت اکثر طور پر ثقہ راویوں کی روایات میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ثقہ کے علاوہ درجہ کے راوی کی روایت میں بھی ہو جاتی ہے، ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسا کہ ہم نے بھی بیان کیا کہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے کہا معرفت الحدیث الہام، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ علل کا کوئی قاعدہ کلیہ ہی نہیں، یہ الہامی علم ہے، بلکہ اس قول کا مخاطب وہ شخص ہے جو فن حدیث کو اچھی طرح نہیں جانتا اور اس کی گہرائیوں والی باتوں کا ادراک نہیں کرتا، اور اس قول کا مخاطب مبتدی ہے، مبتدی طالب علم اس قول کا مخاطب ہے، یہاں تک کہ وہ اس فن کی مشکلات کو پہچان لے اور وقت کو صرف کرے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور طالب علم اس فن کو لازم پکڑے یہ علم حاصل کرنا ہے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ علم کتنا مشکل اور کتنا اصول و ضوابط والا علم ہے، اور کتنا زیادہ محنت درکار ہے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بے شک یہ ایسا علم ہے جسے اللہ رب العالمین کچھ دلوں کے اندر اس کو پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک لمبا تجربہ اور بہت زیادہ اہتمام ہوگا، تب اس کے بعد اس کی بریکیوں کو، علل کی بریکیوں کو اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، اس فن کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ الجامع الاخلاق راوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 میں یہ قول ہے۔ امام حاکم نیساپوری رحمہ اللہ نے کہا والحجۃ فی، یعنی علم العلل عندنا الحفظ والفہم والمعرفہ لا غیر۔ فن علل میں ہمارے ہاں حجت حفظ
فہم اور معرفت ہے۔ حفظ سے مراد ہے سندوں کا حفظ ہونا، متون کا حفظ ہونا۔ سبحان اللہ! یعنی جو فن علل سیکھنا چاہتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ سندوں کا حفظ ہونا ضروری ہے، علل کا حفظ ہونا ضروری ہے، ان کو اکٹھا کرنا جانتا ہو، پتہ ہو اس کی کتنی سندیں ہیں، یہ راویوں کے کون کون سے درجے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حفظ کے لائے نہیں بلکہ فہم بھی ضروری ہے کہ جو متن کی باریکیوں کو، متن میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کی اصل حقیقت کو، ان کی رقاقت کو پہچان سکے۔ فہم بھی ضروری ہے اور معرفت ضروری ہے۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ لا غیر، چوتھی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ! یہ معرفہ علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 13 پر یہ قول موجود ہے۔ علم علل کے فوائد کیا ہیں؟ علم علل کے بڑے ہی زیادہ فوائد ہیں، کچھ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی جانچ پڑتال کرنا اور دیکھنا، ایک حرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا اس کو حدیث سے خارج کرنا، حدیث کو محفوظ کرنا ہے، کہیں ایک حرف اور ایک لفظ بھی ایسا نہ رہ جائے جو راوی کی غلطی ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ! یعنی اس کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، حجیت حدیث کی بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ حدیث حجت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کی خود ہی حفاظت فرمائی ہے اور اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر کہ ایک ایک لفظ کی حفاظت کرنے کے لیے علم علل الحدیث کو بھی اپنے بندوں کو سکھلایا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ و بحمدہ! اور یہ بہت بڑی دلیل ہے حجیت حدیث پر، علم علل۔ تیسرا یہ فائدہ، علم جرح و تعدیل اور علم علل، علم حدیث 100% انصاف پر مبنی علم ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، سچ ہے۔ جتنا بڑا مرضی امام ہو، دنیا کا کوئی نہ امام ہو، اگر اس نے روایت کو بیان کرتے وقت غلطی کی ہے، من کو من کر دیا ہے، ان کو ان کر دیا ہے، سبحان اللہ، ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ امام مالک کی غلطی ہے، یہ وہم ہے، تو یہ انصاف ہوا نا پھر۔ یعنی یہ تھے ہمارے ائمہ محدثین جنہوں نے عدل و انصاف کے ترازو قائم کیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، دفاع حدیث کے لیے، اور ایک ایک لفظ جو غیر ثابت تھا، کسی راوی کی غلطی تھی، ان کو حدیث سے الگ کر دیا کہ یہ امام مالک کی غلطی ہے، یہ امام اوزائی کی غلطی ہے، یہ امام شعبہ کی غلطی ہے۔ سبحان اللہ! چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ائمہ محدثین، ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ علل فقہا سے کئی گنا افضل لوگ تھے۔ فقہا جو جن کی فقاہت مشہور ہے، ان سے ائمہ علل، ائمہ جرح و تعدیل کو فضیلت حاصل ہے، جن کا کام یہ ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ! جس طرح اللہ رب العالمین نے دین کے دشمنوں سے، کفار سے، یہود و نصارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کی، وہ تو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے
فرشتوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے نبی علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کی، اور ائمہ محدثین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور وحی اور علم حدیث کے ایک ایک لفظ کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ائمہ محدثین کی فقہا، نام نہاد فقہا، مشہور فقہا، ان پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، تقلید شخصی کا رد ہوتا ہے۔ تقلید جہالت کا نام ہے، تقلید اندھیر نگری کا نام ہے۔ نہیں جی بس یہ میرے امام نے کہا ہے، اور نہیں، امام سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو غلط باتیں ہیں وہ دین نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑا بھی امام اگر غلطی کرتا ہے اس کی بات دین نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ آخری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، علم حدیث کے لیے بڑی زیادہ محنت درکار ہے۔ اس کے لیے زندگی کا مرنا جینا، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے درکار ہے، ترک کی معرفت درکار ہے، حدیث پر عبور درکار ہے، حدیث کے تمام فنون پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ زندگی وقف انسان کر دے تو شاید اللہ رب العالمین اسے تھوڑا بہت یہ فن دے دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر فن محدود مدت کے بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا نحو کا فن ہے وغیرہ وغیرہ، چند سال محنت کی جائے تو آدمی ماہر بن جاتا ہے، مگر علم علل ایسا علم ہے، اس کے لیے بہت لمبا زمانہ محنت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت لمبا پیریڈ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے، فَمِنَ الْأَحَادِيثِ مَا تَخْفَى إِلَّتُهُ فَلَا يُوقَفُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ نَظْرِ الشَّدِيدِ وَمُزِيِّ الزَّمَنِ الْبَعِيدِ۔ سبحان اللہ۔ ایسی بھی احادیث ہیں جن کی علتیں مخفی ہوں، ان مخفی علتوں پر اطلاع پانے کے لیے بڑی گہری نظر اور ایک لمبا زمانہ چاہیے، پھر جا کے ممکن ہے اس علت کو پانا۔ سبحان اللہ۔ یہ قول الجامع الاخلاق راوی میں ہے، 1788 نمبر کے بعد یہ قول ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے، ربما ادرکت علت حدیث بعد 40 سنہ، کہ بسا اوقات میں نے حدیث کی علت 40 سال کے بعد میں نے پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 40 سال تک علت کا پتہ نہیں چلا، سوچتے رہے، دراسے کرتے رہے، پوچھتے پچھاتے رہے، سندیں دیکھتے رہے، 40 سال بعد جا کے وہ مخفی علت ملی۔ یہ قول الجامع الاخلاق راوی میں ہے، 1179 نمبر یہ قول، وہاں آپ کو یہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یہ ایک طویل موضوع ہے علل کا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے یہ ہماری چھوٹی سی محنت قبول فرما لے۔ ایک سوچ اور فکر کے تحت ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فن میں بھی ماہر افراد پیدا فرما دے، اس فن کا تعارف ہو جائے، قواعد وغیرہ پر بحث ہو جائے۔ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اگلے لیکچر ہم کل شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔